عزیز طلبہ و طالبات آف کلاس 11 السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے نصابی کتاب سے 11 کلاس کی نصابی کتاب سے پیج نمبر ہے یہ 180۔ 180 پر ہمارے کچھ کوشچنز آئے ہیں قواعد کے لحاظ سے یعنی گرامر کے لحاظ سے، تو آج ہم اس لیسن میں یہی کوشچنز تھوڑا بہت وضاحت کر لیں گے۔ تو پہلا والا کوشچن ہے، جی بیٹے پہلا والا کوشچن ہے قافیہ کی وضاحت۔ قافیہ تو ہم شاید غزل صنف غزل کے لیسن میں ہم پہلے ہی وضاحت دے چکے ہیں، تو اس وقت تھوڑا بہت اور ہم اس پر تبصرہ کر لیں گے۔ تو قافیہ کے لغوی معنی ہیں پیچھے چلنے والا یا پے در پے آنے والا۔ غزل کے ہر شعر میں یہ لفظ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ ردیف ہوتا ہے آخری والا لفظ جو غزل کے ہر شعر میں ایک جیسا آتا ہے۔ تو اس سے پہلے والا لفظ جو لفظ تو الگ الگ ہوتا ہے لیکن ہم آواز اور ہم وزن ہوتا ہے یہ لفظ ردیف سے پہلے والا لفظ، تو اس کو قافیہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ ردیف سے پہلے والا لفظ جو الگ الگ تو ہوتا ہے لفظ، جدا گانا ہوتا ہے لفظ، لیکن ہم صوت ہوتا ہے، ہم آواز ہوتا ہے اور ہم وزن ہوتا ہے یہ ہر کسی شعر میں، تو یہ لفظ غزل کا قافیہ کہلاتا ہے۔ لیکن نظم اور مثنوی میں عام طور پر یہی لفظ، یہی قافیہ والا لفظ آخری لفظ ہوتا ہے، یہاں پہ ردیف نہیں ہوتا ہے۔ یہاں نظم اور مثنوی میں عام طور پر اکثر نظموں اور مثنویوں میں یہی قافیہ جو ہے یہی ہوتا ہے ہر شعر کا آخری لفظ۔ ہم آواز اور ہم وزن ہوتا ہے یہ آخری والا لفظ ہر شعر کا نظم اور مثنوی میں، لیکن بدلتا رہتا ہے ہر کسی شعر میں، الگ الگ ہوتا ہے لفظ ہر کسی شعر میں۔ جس طرح ہماری اس نظم میں جو ہم نے پہلے والے لیسنوں میں وضاحت کر چکے ہیں، یہ والی نظم خود ستائی، اس کا بھی ہر شعر کا آخری والا لفظ ہم صوت اور ہم آواز ہے لیکن لفظ الگ الگ ہے، تو یہ لفظ کہلاتا ہے یہاں پہ اس نظم میں قافیہ۔ یہ آخری والا لفظ شعر کا کہلاتا ہے قافیہ۔ تو اب کوشچن ہے ہمارا یہاں پہ لفظ خود ستائی کے تمام قافیوں، نظم خود ستائی کے تمام قافیوں کی ایک فہرست بنائیے۔ جو یہ نظم ہم نے پڑھی ہے، نظم خود ستائی، مولانا الطاف حسین حالی صاحب کی یہ نظم، تو اسی میں ہمیں جو آخری والا لفظ آیا ہے، جو قافیے ہیں اس نظم کے، تمام قافیوں کی ہمیں فہرست دینی ہے، یعنی الگ سے لکھنے ہیں یہ قافیہ والے لفظ ہمیں۔ تو جی ہاں بیٹے، ہم نظم میں ہی دیکھیں گے یہ قافیہ والے لفظ کون کون سے ہیں۔ تو یہ لفظ ہیں پہلے والے شعر سے جدا ہے قافیہ، جدا، برملا، ادا، دیا، تو یہ سبھی لفظ جو آخری والا لفظ ہے ہر کسی شعر کا، یہ تو ایک ہی آواز کا ہے اور ایک ہی وزن کا بھی ہے، لیکن لفظ ہے الگ الگ، معنی ہیں یعنی کہ الگ الگ لفظ ہے لیکن ایک ہی صوت کا، یعنی صوت کے معنی ہیں آواز، ایک ہی آواز، ایک جیسا ہے، ایک جیسے ہیں یہ لفظ، ہم وزن اور ہم آواز، لیکن لفظ ہیں الگ الگ۔ تو اب ہمیں دینے ہیں نظم کے تمام قافیے ہمیں دینے ہیں، تو قافیے یوں ہیں: جدا، برملا، ادا، دیا، دکھا، سکھا، سنا، جا بجا، بڑا، بڑا، صفا، بجا، بڑا، سوا، برا، تو اور ہیں بچہ، نکالتا، نکالتا، خود ستا، مدا، مدا یا مدا ہے، یہ آپ کا ہوگا یہ مدا ہے، چھپا، تو مبتلا۔ یہ ہیں نظم کے تمام قافیے۔
नज़म खुद सताई के ये तमाम काफ़िए हैं जो मैंने पढ़े हैं, तो ये हमें देने हैं क्वेश्चन में, इनकी फ़हरिस्त देने हैं, तो ये सभी हैं इस नज़म के काफ़िए। तो अब इसके बाद है इसी नज़म का, इसी क्वेश्चन का एक और हिस्सा, लफ्ज़ गुलिस्तान के हम सवत आवाज़ तलाश करके काफ़ियों की एक अलग फ़हरिस्त तैयार कीजिए। लफ्ज़ दिया है उन्होंने गुलिस्तान, इसी जैसे हमें बनाने हैं और कुछ अल्फाज, जितने हम चाहें और कुछ अल्फाज, यहाँ तादाद नहीं दी हुई है, कुछ अल्फाज देने हैं हमें इसी वज़न पर और इसी आवाज़ पर, तो इसी जैसे हमें बनाने हैं अलग काफ़ियों की एक फ़हरिस्त। काफ़ियों गुलिस्तान पर हमें बनाने हैं, गुलिस्तान जैसे लफ्ज़ हमें बनाने हैं कुछ अल्फाज जो गुलिस्तान के समझो काफ़िए बन जाएंगे इस वाले लफ्ज़ के साथ, हम आवाज़ और हम वज़न। तो गुलिस्तान जैसे हम सवत या हम वज़न अल्फाज हैं यूँ, जैसे गुलिस्तान है, आशिया हैं, मेहरबान हैं, आसमां हैं, रायगा, कहकशां, इम्तिहान, बरज़बां, जादवां, सर्दियाँ, गर्मियाँ वगैरह वगैरह। इस तरह हम बहुत सारे अल्फाज दे सकते हैं इस जैसे लफ्ज़ के, गुलिस्तान लफ्ज़ के हम सवत, हम आवाज़ या हम वज़न अल्फाज हम दे सकते हैं, जो भी हमें आएगा इस जैसे अल्फाज, तो ये बन जाएंगे काफ़िए गुलिस्तान के, गुलिस्तान लफ्ज़ के हम सवत या हम आवाज़ लफ्ज़ या हम आवाज़ काफ़िए ये बन जाएंगे। जी हाँ बेटे, इस वक्त इस लेसन में इतना ही, बाकी अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।